چپل پہن کر آ گئے، واپس ہی نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں خیانت میں چلی جاتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی رشتے کی قربت یا دوری اہم نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ امانت میں خیانت نہ ہو. اگر آپ نے عاریت پر چیز لی ہے، آپ نے مانگی ہے، آپ واپس کیجئے. اپنی اولاد سے آپ کوئی چیز مانگتی ہیں، آپ نے کہا اپنی بیٹی سے پینسل دے دو، آپ اس کی پینسل استعمال کریں، واپس کیجئے. یہ سکھانے والی چیزیں نہیں. ہم کو کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف ایک مزاج بنانے کی بات ابھی کر رہے ہیں. اس لیے کہ امانت ہوگی تو شخصیت خوبصورت ہوگی. تو بچوں کو بھی یہ تاثر دینا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے اب واپس کیجئے، اور خود نمونہ، خود رول ماڈل بچوں کے لیے بن جانا. تو کسی قریبی رشتہ دار سے انسان کوئی چیز لے تو پھر ضرور اس چیز کو واپس کر دے. اب آپ کے ہاں کوئی آپ کے جاننے والے ہیں، انہوں نے کھانا بھجوایا، برتن آپ کے گھر رکھے ہوئے ہیں، اب یہ آپ برتن واپس کیجئے. اب یہ نہ ہو آپ نے کہا اتنی پیاری ڈش ہے، چلو دعوت ہونے والی ہے نا، مجھے بھی ضرورت تھی، ابھی استعمال کر لیتی ہوں پھر واپس کر دوں گی. یہ خیانت ہو گئی. امانت تھی، آپ نے ان سے پوچھے بغیر استعمال کی. انہوں نے آپ کو اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اب آپ اس کو استعمال ہی کرنا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ جس کو آپ جانتی ہیں، آپ کی جان پہچان ہے، آپ نے برتن بھیج دیے. آپ کو تیسرا چوتھا پانچواں انسان آپ کے ہاں کھانا بھیجتا ہے، ابھی تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے نا کہ برتن منگوائے. اب اگر آپ کے ہاں ڈھیر ہوا چلا جا رہا ہے لوگوں کے برتنوں کا، اور آپ جانتی نہیں کس نے بھیجا تھا، کہاں وہ خاتون رہتی ہیں، اس میں تو پھر آپ کا قصور نہیں. تو مراد یہ ہے کہ جن سے روزمرہ کا تعلق ہے، جن سے جان پہچان ہے، جن کو سہولت کے ساتھ آپ چیز بھجوا سکتی ہیں واپس، ان کے برتن ضرور واپس آپ بھیج دیجئے. ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. ابھی پاس پڑوس سے کوئی چیز مانگی، مشین مانگی کسی سے، مثال کے طور پہ بلینڈر نہیں کام کر رہا آپ کا، تو آپ ضرور واپس کیجئے استعمال کرنے کے بعد. یہ نہ ہو کہ رکھ کر بھول جائیں. بعض دفعہ لوگ چیز لیتے ہیں، پھر اگلے کو جیسے قرض مانگا جاتا ہے نا، ایسے اپنی چیز مانگنی پڑتی ہے کہ بھائی ہماری چیز دے دو، بھائی ہماری وہ تم کتاب دے دو، اور لوگ دیتے نہیں، اور اپنائیت کے نام پر چیز کو رکھ ہی لیتے ہیں. اگلا مانگے تو برا مانتے ہیں کہ دیکھو ذرا ایسے کنجوس ہیں، ایک کتاب کیا ان کی لے لی، ان کی تو جان پر بنائی ہے، جان کھا گئی میری، کتاب دو کتاب دو. تو جان کھانے کی بات نہیں ہے. اگلا مانگتے بھی شرمندہ ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں. اب آپ کی امی کیا کہیں گی کہ بیٹا تم لپسٹک میری لے گئی تھی، واپس کرو واپس کرو، کبھی کہیں گی چلو چھوڑو، لے گئی تو لے گئی. لیکن آئندہ آپ کے آنے سے پہلے وہ چیزیں اپنی اٹھا کے رکھ دیں گی کہ اللہ جانے اب کیا اگلی چیز پسند آ گئی اس کو. تو جو چیز جس سے بھی لی جائے، چاہے سگی ماں کیوں نہ ہو، سگی اولاد کیوں نہ ہو، اول تو پوچھ کے لی جائے چیز، اور لینے کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے. اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، کسی کی کوئی چیز نہیں ان کو اٹھانی پوچھے بغیر، اور اگر لینی ہے تو واپس کرنی ہے. تو یہ برتن وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ بھی ساری کی ساری امانت ہوتی ہیں. پھر آگے تھوڑا سا ہم آتے ہیں عہدے کے ساتھ، تھوڑا سا اس کا ہم تعلق جوڑیں. تو عہدہ دیا جاتا ہے جس کو کہ ہم ملازمت کہتے ہیں. تو یہ ملازمت کیا ہے؟ جو عہدہ ملا ہے یہ بھی امانت ہے. کسی نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں 8 گھنٹے کام کروں گا، 9 to 5 مثال کے طور پہ، تو اب ان کو کام کرنا ہے. اگر اس میں وہ کمی کرتے ہیں، اوقات میں خیانت کر رہے ہیں. اگر کمٹمنٹ کہیں کیا ہے کہ ہم اتنے گھنٹے یہاں آئیں گے، اور بغیر کسی عذر کے اس میں کمی بیشی کرتے ہیں بغیر بتائے، تو یہ بھی خیانت ہے. اب اس میں دیکھیں مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی مجبوری ہے کہ بھئی میں اتنے بجے نہیں آ سکتا، یا میں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ بتا ضرور دیں، انفارم کریں، اور اس کے بعد پھر آگے جو انتظامیہ ہے پھر وہ اپنا فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اس کو. لیکن بغیر بتائے بیچ میں سے اس طرح اوقات میں گڑبڑ کر دینا، یہ سب چیزیں پھر خیانت میں چلی جائیں گی. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو ادارہ تھا، اس کے استادوں کا جو وہاں پڑھانے آیا کرتے تھے ان کا کیا معمول تھا. یہ لکھتے ہیں کہ اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ اگر مدرسے کے اوقات کے دوران مہمان یا دوست احباب ملنے کے لیے آتے، جس وقت وہ مہمان آتے فوراً گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے، اور پھر ان کو جلد از جلد نمٹانے کی فکر کرتے. جس وقت وہ مہمان چلے جاتے اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے.
پورا مہینہ اسی طرح وقت نوٹ کرتے رہتے. پھر جب مہینہ پورا ہوتا اساتذہ باقاعدہ درخواست دیتے اس مہینے کے دوران ہم نے اتنا وقت مدرسے کے کام کے علاوہ دوسرے ذاتی کاموں میں صرف کیا، براہ کرم میری تنخواہ میں سے اتنے وقت کے پیسے کاٹ لیے جائیں. یہ کوئی فیری ٹیل نہیں سنائی جا رہی. ایسے بھی مسلمان تھے، اتنے دیانتدار، اتنے امانت دار. وہ اساتذہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس وقت کی تنخواہ لے لی وہ تنخواہ ہمارے لیے حرام ہو گئی، اس لیے واپس کر دیتے تھے. تو اس میں بھی کتنے محتاط تھے. علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے جب وہ خلیفہ تھے، وہ چراغ جلا کر کچھ حکومت کے کام کر رہے تھے، یعنی کچھ پیپر ورک جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، کچھ وہ کام کر رہے تھے جس کا تعلق حکومت سے تھا. اتنے میں ان کے بھائی ان سے ملنے کے لیے آ گئے، عقیل رضی اللہ عنہ. جیسے ہی وہ آئے ذاتی بات کرنے کے لیے حضرت علی نے فوراً چراغ بجھا دیا. ان کے بھائی نے کہا یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اس چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا ہے اور تم ذاتی بات کرنے آئے ہو. اگر بیت المال کے تیل کی روشنی میں میں تم سے ذاتی بات کروں گا یہ خیانت ہو جائے گی، تو میں نے اس کو بجھا دیا. تبھی تو مسلمان عظیم تھے، کتنا ان کو امانت کا خیال تھا. ایک اور یہ لکھتے ہیں مولانا محمود الحسن صاحب کا کہ یہ دارالعلوم دیوبند میں یہ پہلے طالب علم تھے، پھر وہاں پر وہ استاد بنے، شیخ الحدیث تھے، یعنی حدیث پڑھایا کرتے تھے. تو جب وہاں پر یہ استاد کی حیثیت سے تھے محمود الحسن صاحب، ان کی تنخواہ 10 روپے تھی. اب جب عمر زیادہ ہو گئی، تجربہ زیادہ ہو گیا، تو جو مجلس شورا تھی دارالعلوم کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی تنخواہ 10 روپے بہت کم ہے، ہم ایسا کرتے ہیں تنخواہ بڑھا دیتے ہیں. تو انتظامیہ نے، مجلس شورا نے 10 کے بجائے 15 روپے تنخواہ کر دی. جب تنخواہ تقسیم ہوئی، ان کو تنخواہ 15 روپے ملی. انہوں نے پوچھا کہ مجھے آپ نے 15 روپے تنخواہ کیوں دی؟ لوگوں نے بتایا کہ مجلس شورا کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کی تنخواہ 10 روپے کے بجائے 15 روپے کر دی جائے. انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا. کہنے لگے کہ میری تنخواہ 10 کے بجائے 15 روپے کر دی ہے آپ نے، حالانکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. پہلے تو نشاط کے ساتھ، یعنی بہت آرام سے کھلے دل کے ساتھ 2-3 گھنٹے سبق پڑھا لیا کرتا تھا، اب تو میں کم پڑھاتا ہوں، کم وقت دیتا ہوں، لہٰذا میری تنخواہ میں اضافے کا کوئی جواز نہیں. یہ کہہ کر انہوں نے تنخواہ واپس کر دی اور 10 روپے ہی لیے. یہ دیکھیں ذرا آج کل کون ایسا کرتا ہے کہ بڑی ہوئی تنخواہ میں سے کمی کروا دے. تو یہ سب چیزیں امانت ہیں. نمبر بھی جو شاگرد کے پاس ہوتے ہیں وہ گواہی کے طور پہ ہوتے ہیں کہ اس نے اتنا پڑھا ہے، اس کے حساب سے اس کو اتنے نمبر ملے ہیں. اب اگر کسی شاگرد کو کم نمبر ملتے ہیں تو وہ فوراً شکایت کرتا ہے کہ دیکھیں مجھ کو اس میں 8 ملنے چاہیے تھے اور 6 ملے ہیں. وہ تو شکایت کی جاتی ہے، اس کا پھر کریکشن، اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے. لیکن اگر غلطی سے 6 کے بجائے 8 نمبر لگا دیے استاد نے تو شاگرد کا کیا کام بنے گا؟ اس کا یہ کام ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ تو میں خیانت کر رہا ہوں، یہ میری چیز نہیں جو میں نے لے کے اپنے پاس رکھ لی. اس کو کہنا چاہیے کہ یہ نمبر مجھ کو زیادہ مل گئے، آپ پلیز اس میں سے کمی کر دیجئے. جب لوگ پیسوں کی کمی کروا سکتے ہیں تو پھر نمبر بتائیے کیا بڑی چیز ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اور پھر آج دیکھیں کہ آپ آفیسز وغیرہ میں جائیں، لوگ فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں. گھر سے فون آ گیا، اچھا ہاں اور سناؤ، تو فلاں دوست کا فون آ گیا اور اسی میں وقت گزر رہا ہوتا ہے ان کا. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی بڑی خیانت ہے جو اپنے اوقات کار میں کر رہے ہیں. ہم یہاں پر آئے ہیں کام کرنے کے لیے، ہم ذاتی باتیں کرنے کے لیے نہیں آئے. تو اس کے بارے میں بھی محتاط رہنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. خیانت کو دراصل ہم خیانت تو کہتے نہیں، بے ایمانی کہتے ہیں نا آج کل، تو یہ بے ایمانی ہے. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. خیانت کے اندر دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرنا، چاہے ان ذمہ داریوں کا تعلق اللہ سے ہو یا ان ذمہ داریوں کا تعلق انسانوں سے ہو. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول سے خیانت مت کرو اور تم اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو. خاص ہم کو حکم دیا گیا ہے. اب اگر ایک شخص ہے جو خیانت کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخن من خانک، جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے تو اس کے ساتھ خیانت مت کر. اور یہ آپ نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. یہودی بڑے طاقتور تھے، اپنی قلعوں کے اندر وہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا. حالت جنگ تھی. حالت جنگ میں تو دشمن کا سارا مال مباح ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے. اس میں واقعہ آتا ہے کہ ایک چرواہا ہے، وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے پاس یہودیوں کی بکریاں وغیرہ تھیں جن کو وہ چرا رہا تھا. وہ آیا اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اب میں کیا کروں، آپ مجھے حکم دیجئے کہ میں اس وقت کیا کام کروں اللہ کی خاطر. تو نہ کوئی نماز کا اس وقت تھا کہ آپ نماز کا حکم دیتے، نہ رمضان تھے کہ آپ روزے کا حکم دیتے، کسی اور چیز کا تو آپ حکم اس وقت دے نہ سکتے تھے. آپ نے کہا بھئی یہ جہاد ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں، تم اس میں حصہ لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ پہلے جو بکریاں ہیں تمہارے پاس یہودیوں کی، ان کو واپس کر کے آؤ، پھر تم آنا. وہ گیا، اس نے بکریاں واپس کی اور وہ آیا. اس نے جنگ میں حصہ لیا اور وہ شہید ہوا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جنت الفردوس میں دیکھ رہا ہوں. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ امانت. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ نے امانت کا کتنا خیال رکھا. جنگ ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ تم امانت واپس کرو. حالانکہ یہودی دشمن تھے، وہ تو کتنی دفعہ خیانت کر چکے تھے، لیکن تب بھی یہ نہ ہوا کہ آپ نے کہا ہو کہ وہ تو خیانت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، چلو ہم بھی خیانت کر لیں ان کے ساتھ. تو یہ دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں. اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی مریض کو دیکھتا ہے تو مریض کا مرض اس کی بات امانت ہے. یہ نہیں کہ ہر آتے جاتے کے سامنے تذکرہ شروع کر دے کہ اچھا وہ فلاں آئے تھے، ان کو تو یہ مرض تھا، میں نے تو ان کو یوں ٹریٹ کیا. یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے. ایک راز تھا کسی شخص کا، اس راز کو وہ کسی کے آگے بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح کوئی آ کر آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز اپنے تک رکھیے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں تو اس شخص سے پوچھ لے کہ آپ کی یہ بات کیا میں فلاں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں، میں فلاں سے مشورہ لے سکتی ہوں. اگر وہ اجازت دے تو پھر آپ اس بات کو شیئر کر سکتی ہیں. اگر وہ شخص کہے کہ نہیں، جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے آپ کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتی، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس بات کا آپ تذکرہ کریں کسی کے سامنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر میں اعتماد کرتی ہوں اس کو تو بتا ہی سکتی ہوں. یعنی بعض خواتین شوہر کو تو اپنا ہی ایکسٹینشن سمجھتی ہیں کہ مجھے پتا چلا، شوہر کو پتا چلا، ایک ہی بات ہے. تو پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتی کہ بھئی اس بات کو میں اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ پوچھنا ضروری ہے. آپ ان سے پوچھئے، اگر وہ اجازت دیں تو شیئر کر سکتے ہیں. تو تمام راز امانت ہوتے ہیں. کسی اور کو بتانا اس راز کے بارے میں خیانت ہے. اب ہم بھی دوسروں کو خیانت پر آمادہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک خاتون کہتی ہیں آپ سے کہ بھئی اب ایک بات مجھے پتا چلی ہے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بتانا مت کسی کو. اب ہم کو تو طلب لگ جاتی، ہم کہتے ہیں بتاؤ تو، پلیز تم بتاؤ تو. اچھا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس تم مجھے بتا دو. وہ کہتی نہیں اس نے منع کیا ہے مت بتانا. تو جو ہی وہ کہیں کہ مجھے اس نے منع کیا ہے مت بتانا، کیا میں آپ کو بتا دوں؟ آپ کہیں نہیں، یہ خیانت ہو جائے گی. اپنے تجسس، اپنی کیوریوسٹی کے اوپر تھوڑا سا قابو پا لیجئے، ان کو نیکی کرنے میں مدد دیجئے، آپ ان کی مددگار ہو جائیے. اسی طرح ٹیلی فون پر کسی کی گفتگو سننا خیانت ہے. ایک ٹیلی فون ہے، اس کے 2 لائنز ہیں. اب آپ نے کہا اچھا فون آیا ہے نند کا، ساس بات کر رہی ہیں، ذرا سنوں تو کیا کہہ رہی ہیں. تو اس میں ہم نے یہ انگلش میں سنا ہے نا کہ ایوز ڈراپرز نیور ہیئر گڈ اباؤٹ دیم سیلف. جو اس طرح چھپ چھپ کے دوسروں کی گفتگو سنتے ہیں، اپنے بارے میں کوئی خیر نہیں سنتے. تو لہذا ایک تو تعلقات کے لیے بھی برا ہے، دوسرا گناہ ہے، خیانت ہے. حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ جس شخص نے کسی کے خط پر نظر دوڑائی، اس نے آگ میں جھانکا. اتنی ممانعت ہے شدت سے
کسی کی پرائیویٹ کورسپونڈنس، کسی کی پرائیویٹ گفتگو ہرگز نہیں سنی جا سکتی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ المجالس بالامانتی، مجلسیں امانت ہوتی ہیں، جو مجلس میں بات کی گئی ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ ایک مجلس میں بات سنی اور اس میں تھوڑا بہت سچ جھوٹ ملا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو بیان کر کے اور دوسروں کے سامنے اس کو بتانا شروع کر دیا، یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ بہت محتاط رہے۔ پھر جہاں تک یہ دھوکے کا تعلق ہے، دھوکہ تو آپ دیکھیں کتنی چیزوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ بھی خیانت ہی ہے۔ درزی ہے، درزی بعض دفعہ کپڑا رکھ لیتے ہیں، آپ نے ان کو کپڑا دیا، قمیض آپ کی بنائی، باقی کپڑا رکھ لیا، ان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ یہ وہ خیانت کر رہے ہیں، یہ امانت تھا کپڑا کسی کا، یا بیل آپ نے دی، جو بیل لگی وہ لگا دی، باقی بیل خود رکھ لی اپنے پاس۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خیانت میں چلی جاتی ہیں۔ پھر دھوکے میں غش، جو دھوکہ دہی، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کل تو دھوکہ اتنا عام ہے، دواؤں کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایڈلٹریشن، کانٹریکٹرز ہیں وہ بلڈنگز بناتے ہیں، اس کے اندر وہ دھوکہ دیتے ہیں، صحیح مال نہیں لگاتے۔ بےایمانی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی عام ہو گئی ہے۔ چیٹنگ، چیٹنگ بھی کیا ہے؟ یہ غش ہی تو ہے، چیٹنگ کرنا۔ اسکول کالجوں میں تو چیٹنگ عام ہے، یہ بھی نظروں کی خیانت ہے، یہ دھوکہ دہی ہے۔ کسی کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جو علم پیش کیا گیا یہ میرا اپنا علم ہے، حالانکہ یہ اپنا علم نہیں تھا، یہ کسی سے دیکھا گیا تھا، چیٹنگ کی تھی۔ تو دھوکہ بھی دیا اور آنکھوں کی خیانت بھی کی، اچھی خاصی حلال چیز کو تھوڑی سی خیانت کی وجہ سے حرام کر لیا۔ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، یہ حبطت اعمالہم والی چیز ہے، اعمال حبط کرنے والی چیز ہے چیٹنگ کرنا۔ حرام ذریعے سے علم حاصل کیا، اسے کیا حلال کمائیں گے آگے؟ اسی طرح اشتہارات ہم دیکھتے ہیں، اس میں کتنا دھوکہ ہے، کتنا غش ہے اشتہارات کے اندر۔ جس چیز کا اشتہار دیا جا رہا ہے اگر بالکل صحیح چیز بتائی جا رہی ہے الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر دھوکہ ہے اس کے اندر، یا تو مبالغہ کیا جا رہا ہے یا لینے والے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اب وہ سب کیا ہو گیا؟ سب غش میں چلا گیا، دھوکے دہی میں چلا گیا۔ اور اشتہارات کے ذریعے تو بہت دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اشتہار ہے، اس نے کہا کہ ہم آپ کو 100 روپے کی یہ چیز دے رہے ہیں۔ اب آپ خوش خوش لینے پہنچ گئے، جب 100 روپے کی چیز آپ نے خریدی، بل آیا 150 روپے۔ آپ نے پوچھا بھائی بل 150 کیوں؟ ان کا بھی سروس چارجز اور ٹیکس یہ سب لگا کے اتنا ہو گیا۔ تو دھوکہ دیا نا انہوں نے، 100 روپے کی چیز نہیں تھی، 150 کی چیز کو 100 روپے کا کہہ کر انہوں نے پہلے مارکیٹ کیا، جب لینے والا گیا تو پتا چلا وہ 150 کی تھی۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی غش کے اندر چیز آ جاتی ہے، خدا جس کو کہتے ہیں نا، یخادعون اللہ۔ منافق تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، پریٹینڈ کچھ کرتا ہے، ہوتا کچھ ہے وہ۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کے اندر کے خیانت کا ارتکاب بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ ہو جاتا ہے، یا وعدہ خلافی ہو جاتی ہے۔ وعدہ کیا پورا نہیں کیا۔ اب وعدے میں وہ لاتے ہیں ہر چیز کو، عہدہ تو بھی ڈسکس کر ہی لیا ہم نے، عہدہ تو خود وعدہ ہے، انسان وعدہ کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، کمٹمنٹ کر لینا یہ بھی وعدہ ہے۔ پھر اگر کسی جگہ کا انسان ویزا لیتا ہے، ہم فلاں ملک جا رہے ہیں، تو یہ ویزا لینا بھی وعدہ ہے۔ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس ملک کے جو قوانین ہیں ہم ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ ٹکٹ لیتے ہیں کسی ایئر لائن کا، اس کی کچھ شرائط ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ جہاز استعمال کر رہے ہیں، اب اس کی کچھ شرائط ہیں سفر کرنے کی، کہ آپ یہ چیز نہیں لے سکتے، آپ یہ چیز نہیں لے کر جا سکتے، سفر کے اپنے کچھ ان کی شرائط ہوتی ہیں۔ اگر ان شرائط کو نہیں مانا تو یہ بھی خیانت ہو جائے گی، یہ بھی وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ جیسے کچھ ممالک ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں نہیں لا سکتے ان کے ملک میں، مت لے کر جائیں کھانے پینے کی چیزیں، لیکن کیا کرتے ہیں اس میں بھی دھوکہ کرتے ہیں، کہیں گے کیسے لے کر جائیں کہ چھپا لیں کسی طرح۔ اب یہ پان